السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ ہماری بار بار مانگی جانے والی من پسند چیز ہمارے نصیب میں ہے یا نہیں؟ جب کوئی انسان اپنے خواہشوں اور خوشیوں سے جڑ کر اپنے رب کو بڑی امید سے پکارتا ہے اور اپنے دل کا ہر درد، ہر خواہش، ہر تمنا اللہ کے سامنے بڑی مان سے بیان کرتا ہے تو اکثر اس کا دل بہت اداس رہتا ہے۔ وہ بہت پریشان ہو جاتا ہے کہ جس چیز کا خیال اسے بار بار ستا رہا ہے، کیا اللہ اسے عطا کرے گا یا نہیں؟ تو یاد رکھو کہ جب اللہ تمہیں تمہاری پسندیدہ چیز دینا چاہتا ہے تو یہ چار خاص اشارے تمہیں ضرور ظاہر کرتا ہے۔ بعض دفعہ چیزیں کتنی ہی ناممکن نظر آ رہی ہوں، لیکن ایک بات ذہن نشین کر لے کہ معجزے ہوتے ہیں اور ان خاص لوگوں کے لیے ہوتے ہیں جن کے خاص عمل اللہ سے کن کا حلوہ ہی لیتے ہیں۔ اور پہلا عمل اللہ پر توکل ہے۔ یاد رکھو، توکل وہ راستہ ہے جس کے ذریعے آگ ٹھنڈا کر دی جاتی ہے، جو دریا میں راستہ بنا دیتا ہے، جو حضرت یوسف علیہ السلام کو یعقوب علیہ السلام سے ملوا دیتا ہے، اور جو شدید طوفانوں میں کشتی نوح پار لگوا دیتا ہے، اور جو دریا میں راستہ بنوا دیتا ہے۔ جب تم اللہ پر توکل کرتے ہو تو اللہ ناممکن کو بھی ممکن کر دکھاتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم اللہ سے دعا کرو تو اس طرح نہ کہو کہ اللہ اگر تو چاہے تو مجھے عطا کر، اور اگر تو چاہے تو مجھ پر رحم فرما۔ ساتھ اللہ سے دعا کرو، کیونکہ اللہ جو کرتا ہے وہ بہترین کرتا ہے۔ اور اگر تم یہ سوچ رہے ہو کہ جس من چاہی چیز کا خیال تمہیں بار بار آ رہا ہے، کیا وہ تمہارے نصیب میں ہے یا نہیں؟ اللہ تعالیٰ تمہیں کیا دینا چاہتا ہے؟ تو پہلے یہ ایک بات ضرور جان لو کہ ہر صورتحال کے دو پہلو ہوتے ہیں۔ اس کو مطمئن کرو جو تمہیں سچائی اور اچھائی کو دیکھنے کی اجازت دیتا ہے اور جو مصیبت سے تمہیں باہر نکال سکتا ہے، کیونکہ تمہاری زندگی اتنی سستی نہیں کہ لوگوں کے بے رویہ اور دھوکوں کی وجہ سے ہار دیا جائے۔ زندگی تو رب کی امانت ہے۔ تم سے محبت کرنے والا کوئی عام نہیں بلکہ اس کائنات کا مالک ہے۔ اور سب سے بڑا سچ تو یہ ہے کہ انسان جو کوئی بھی ہو، اگر وہ کچھ کرنے کا ارادہ کر لے اور اللہ سے دعا بھی کرے تو وہ ہو کر ہی رہتا ہے۔ تمہاری دعا کی قبولیت کی ایک خاص علامت یہ بھی ہے کہ تمہاری دعا تمہیں بدلنا شروع کر دیتی ہے۔ قبولیت کا اشارہ ہے کہ جب تم کچھ کرنے کا ارادہ کر لو اور کسی بھی چیز کا خوف نہ کھاؤ سوائے اللہ کے، اور اپنی منزل کو پانے میں کبھی ہمت نہ ہارو، چاہے راستے کتنے بھی مشکل ہو، تم اپنا سفر جاری رکھو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو، تو خوبصورت معجزے بھی تمہارا مقدر بن جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو خود قرآن میں تمہیں اشارہ دے رہا ہے کہ میں اپنے بندے کو وہ دوں گا جس کی وہ کوشش کرے گا۔ اور اگر تمہیں دل میں شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ پیدا ہو تو اللہ سے پناہ مانگو، بے شک وہ خوب سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ یاد رکھو تمہاری قسمت کا لکھا خود چل کر آتا ہے، اور اگر وہ نہ آئے تو تمہیں وہاں بلا لیا جاتا ہے۔ جہاں سے تم سوچنا ختم کرتے ہو وہیں سے اللہ کی تدبیر کام کرنا شروع کر دیتی ہے، اور جو چیز تمہارے وہم گمان میں بھی نہیں ہوتی وہی تمہاری قسمت میں لکھی ہوتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے، قسم ہے آسمان کی اور رات کے نمودار ہونے کی، کوئی جان ایسی نہیں جس پر وہ نگہبان نہ ہو۔ جانتے ہو اللہ اچھے کے ساتھ کبھی برا نہیں کرتا۔ ہاں، اچھوں کے امتحان زیادہ ہوتے ہیں، اور جن کے امتحان زیادہ ہوتے ہیں ان کے درجہ بھی بڑی بلند ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ فرماتا ہے، ابن آدم تو میری عبادت کے لیے تیار ہو جا، تمہیں تیرا سینہ بے نیازی سے بھر دوں گا،
اور تیری محتاجی دور کر دوں گا اور تیری دعا کو قبول فرما لوں گا۔ جانتے ہو اللہ کن لوگوں کو معجزات کی راہ دکھاتا ہے، اس کے کیا اشارے ہیں۔ یاد رکھو کہ جس طرح دل کا خالق کی کائنات سے گہرا تعلق ہے، بالکل اسی طرح تہجد کا وقت خالق کی کائنات سے گہرا تعلق ہے۔ اس وقت رب اپنی رحمت کے ساتھ متوجہ ہو کر تمہیں اس سے قریب کر کے تمہاری باتوں کو بڑی غور سے سنتا ہے، کیونکہ تہجد تو ہے ہی عطا کا دروازہ۔ تو اگر آج تمہاری پسندیدہ چیز کی تڑپ تمہیں تہجد تک لے گئی ہے تو یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ اللہ نے تمہیں خود ان مقبول ساتھ میں مانگنے کی توفیق عطا کی ہے۔ وہ اعلیٰ ظرف اور مہربان رب بہت جلد تمہاری مشکلوں سے ہی ان کا حل نکال کر ناممکن کو ممکن میں بدلنے والا ہے۔ اور جانتے ہو کہ تمہاری پسندیدہ چیز ملنے کا ایک خاص اشارہ یہ بھی ہے کہ جب تم زمین و آسمان کے خالق کے آگے بے بس ہو کر ندامت کے آنسو بہاتے ہو تو وہ مہربان رب تمہارے بند لبوں کی اور گرتے آنسو کی صدا پر قربان ہو جاتا ہے، اور پھر وہ اپنے کرم سے تمہارے لیے معجزوں کے ایسے دروازے کھولتا ہے جو تمہیں خوشیوں کا جہاں اور حیرتوں کا سارا سامان تمہارے قدموں میں ڈھیر کرنے کا سبب بنتا ہے۔ اور اگر تمہیں لگتا ہے کہ اللہ تمہاری بار بار مانگی دعا قبول نہیں فرما رہا تو یاد رکھنا کہ اللہ اپنی عطا میں وہ تو بس طلب دیکھتا ہے کہ کون اس کے انعام کی طلب رکھتا ہے اور پھر اس کی خاطر صبر کر لیتا ہے، اور بے پناہ غموں اور تکلیفوں کے بعد بھی وہ اپنے رب سے مانگنا نہیں چھوڑتا۔ تو اللہ غیب سے اسے ایسی عطا نصیب کرتا ہے جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتی۔ بے شک وہ رب رحمان عطا کرتا ہے تو بڑی کمال کرتا ہے۔ اور جانتے ہو کہ وہ کیا چیزیں ہیں جو تمہاری من پسند چیز ملنے میں رکاوٹ کا سبب بنتی ہیں۔ تو جان لو کہ تمہاری سوچ ہی تمہاری اصل ہستی ہے، کیونکہ جب تم ناممکن وسوسوں سے ہمت ہار کر مایوس ہونے لگتے ہو تو شیطان تمہاری سوچ پر غلبہ پا کر اس مہربان رب سے نا امید کرنے لگتا ہے تاکہ تم تاریکی میں بھٹک جاؤ۔ جب اللہ کسی کام کو وجود میں لانے کا فیصلہ فرماتا ہے تو اس سے صرف یہ فرماتا ہے کہ کن یعنی ہو جا، فیکن یعنی